أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. اے اہل کتاب، تم حق اور باطل کو آپس میں گڑبڑ کیوں کر دیتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے تو ہو. سر یہ سیم کام مسلمانوں کے علماء بھی کر رہے ہیں، حق اور باطل کو گڑبڑ کر دیں گے. ویسے آپ کو کہیں گے سب میرے نبی کے طریقے ہیں، ہاتھ یہاں باندھیں یہاں باندھیں، رفع دین کریں نہ کریں. جب کوئی رفع دین شروع کر دے تو اس کو کہیں گے یار چھوڑ دو اسے. یعنی ایک پبلک سٹیٹمنٹ ہوگی، ایک جو ہے وہ علیحدگی. میرے بھائی اگر میں کہتا ہوں نا کہ ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز سنت ہے، ہاتھ باندھ کے بھی، تو میں اللہ کے فضل سے اعلانیہ ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے دونوں طریقے سے نماز پڑھتا ہوں. تو یہ جو ہمیں کہتے تھے سب میرے نبی کے طریقے ہیں، نبی کے طریقے اللہ نے جاری کیے ہیں، تو سر آپ بھی کبھی رفع دین کریں نا. اور 4 فقہ کے بڑے امام ہیں، ان میں سے 3 تو رفع دین کرتے ہیں، تو آپ کیا کریں کہ 3 نمازوں میں رفع دین کیا کریں، چوتھی میں چھوڑ دیا کریں، پھر اگلی 3 میں کیا کریں، پھر چوتھی میں چھوڑ دیا کریں. تو پتہ چل جائے گا. جو یہ جدھر بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں نا اس مسجد میں بھی نہیں گھس سکتے. تو اس کا مطلب ہے یہ سب سیاسی سٹیٹمنٹ ہے. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. یہ ہے جناب وہ اہم ترین آیت جو میں نے کہا تھا نا کہ وہ صحابہ کرام کو پھسلانا چاہتے تھے دین سے. اس کے لیے ان کا ایک حربہ تھا، وہ یہ تھا، وہ کہتے تھے اس طرح کرو کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں جاؤ کچھ یہودی اور بڑے مؤدب بن کے بیٹھ جاؤ، ہاں میں ہاں بناتے رہو، اور پھر ایمان بھی لے آؤ. ایمان لے آؤ، سب لوگ خوش ہوں گے، خوشیاں مٹھائی بھی ظاہر بٹے گی وہاں پہ. اس زمانے میں تو کھجوریں تھی. اور تھوڑی عرصے کے بعد اسی دن یا اگلے دن کہہ دو کہ نہیں ہم نے تو چھوڑ دیا اسلام، اس میں کوئی اگر اٹریکشن والی بات ہوتی تو ہم لے کے چلتے، تو سب فراڈ چل رہا ہے. تو اس کا رزلٹ پتہ کیا نکلتا ہے؟ جو بےچارے مخلص ساتھی لگے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کے دل میں وسوسے آتے ہیں کہ یار یہ تو بےچارے بڑے اخلاص سے آئے تھے. اور پھر مشرکین عرب تو ویسے ہی بےچارے کانفیڈنس لوز کیے تھے، وہ تو امی تھے، ان پڑھ، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. یہود تو پھر پڑھے لکھے تھے، کتابوں کے جاننے والے تھے. تو ایک عام پینڈو قسم کا، عربی قسم کا صحابی تو یہ سوچے گا نا کہ یار یہ اتنے پڑھے لکھے علماء اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ علی بھائی گمراہ ہو گئے ہیں تو آخر کو بات تو ہوگی نا. سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ سیم مینٹالٹی ہے وہی. تو اگر یہ بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی جو ہے نعوذ باللہ غلط دعوت دے رہے ہیں تو پھر کوئی سچائی تو ہوگی. سارے علماء کا تو دماغ نہیں خراب ہو گیا نا. تو وہ اللہ کا مارا ہے، اور یہ تو آتے ہی اسی لیے ہیں. جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ علماء بیانڈ ریپیئر ہیں، کیونکہ ان کی روٹی دین کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے. روٹی ان کی دین کے ساتھ جوڑی ہے. یہ اگر اپنے فرقے کے خلاف اپنے سٹیج سے بات کرے نا تو سب سے پہلے اپنا چندہ بند ہو جائے گا. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ بات کر جائیں آگے. ادھر بھی یہی صورتحال ہے. تو وہ یہ چکر چلاتے تھے، اس لیے قتل مرتد کی سزا آئی تھی. قتل مرتد کی سزا کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ دیکھو اسلام میں آنا نا پوری ذمہ داری سے، 1 سال لو بے شک آنے کے لیے، لیکن ونس آئے نا اور پھر چھوڑ کے گئے تو مارے جاؤ گے، کیونکہ تم نقصان کر کے جاؤ گے پچھلوں کا. تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم آگے اسلام قبول کرو؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، جس کی مرضی قبول کرے، جس نے جہنم میں جانا ہے جائے. لیکن اگر قبول کرنا ہے پوری کنوکشن کے ساتھ کرو. ٹائم لینا ہے لو. حضرت عمر نے 6 سال لیے ہیں نا، 6 سال. اعلان نبوت کے 6 سال کے بعد حضرت عمر مسلمان ہوئے ہیں. 40ویں مسلمان تھے، ترقی کر کے دوسرے نمبر پہ پہنچے. 6 سال کی پوری کسر نکال دی، آئے ہیں پوری کنوکشن کے ساتھ. تو پھر تسلی سے یہودی یہی کرتے تھے کہ یہ انہوں نے یہ چال بازی کی، اللہ نے ان کو بے نقاب کر دیا کہ یہ آگے جو اتنے بڑے مؤدب بن کے بیٹھے ہوئے نا. کئی لوگ ادھر آتے ہیں مجھے پتا بھی نہیں ہوتا، بعد میں جا کے کہتے ہیں وہ ہم علی کو بل کہتے ہیں، لاجواب کرتے ہیں جی، بول نہیں سکیا جی. اور میرے فرشتوں کو نہیں پتا ہوتا، میرے فرشتوں کو اس لیے نہیں پتا ہوتا کہ وہ ہی نہیں ہوتا. فرشتوں کے تو وہ لکھنا ہے جو ہوا ہے.
تو وہ اس قسم کے معاملات. اب یہ دیکھیں یہ وہ آ رہی اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے ایمان لے آؤ ان اہل ایمان کے اوپر جو نازل ہوئی ہے کتاب قرآن صبح کے وقت اور شام کے وقت کفر کر دو تاکہ یہ بھی پلٹ جائیں اس دین سے. ظاہر دل میں خیال تو آئے گا نا, وسوسے تو آئیں گے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور دیکھو مت بات ماننا اس کی سوائے بات مت ماننا سوائے اس کی کہ جو تمہارے دین کے تابع ہو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ ان کا کلام نقل کر رہا ہے کہ یہودیوں کو, کیونکہ ان کو یہ بھی فکر جاتی تھی کہ اگر یہ حضور کی مجلس میں گئے ہیں نا چکر بازی کے لیے اس تک قائل ہی نہ ہو کے آ جائیں, تو وہ پکا کر کے بیٹھے تھے دیکھنا اپنے علاوہ کوئی دین نہیں قبول کرنا. یہاں بھی کئی لوگ شرارت کے لیے آئے, اللہ نے ان کو ہدایت دے دیے. یہ چانس تو ہوتے ہیں نا, ضمیر نہیں نا مرا ہوا تھا. تو دیکھنا اپنے سوا کوئی بات نہیں ماننی. اللہ تعالیٰ ہمارے اے نبی تم فرما دو کہ ہدایت تو ہے جو اللہ دے. اللہ اکبر. اور دیکھنا یہ بھی نہ ماننا کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا یہ کسی اور کو بھی مل سکتا ہے, یہ صرف بنی اسرائیل کا حق ہے کہ پیغمبر اس میں آئے, کتابیں آئیں. یہ نہ ماننا کہ بنو اسماعیل میں بھی کوئی پیغمبر آ سکتا ہے, یا کوئی تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی حجت لے کے آ سکتا ہے. یہ حجت صرف بنی اسرائیل پہ ہو سکتی ہے, بنو اسماعیل یہ کسی اور پہ نہیں ہو سکتی. یعنی وہ آج کے دور میں کہ صرف ڈگری والے علماء بات کر سکتے ہیں, بغیر ڈگری والے نہیں کر سکتے. اے نبی تم فرماؤ یہ فضل کا مالک تو اللہ ہے. اللہ نے تم سے مشورہ کرنا ہے کہ کس کو علم دینا ہے, کس کو اپنی پیغمبری کے لیے ایکسپٹ کرنا ہے, کس پہ کتاب نازل, یہ اللہ نے تم سے مشورہ کرنا ہے. جسے چاہے گا وہ دے گا. اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے, اسے پتہ ہے اس نے کس کو پیغمبر بنانا ہے. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وہ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے. تعویل خاص میں اس رحمت سے مراد نبوت کا منصب ہے, اور تعویل عام میں ہر بندے پہ اپلائی ہوتا ہے کہ جس پہ اللہ نے رحم فرمانا ہو. لیکن اس کے لیے شرط وہی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے انہیں ہدایت ملے گی. سر ایسی ہدایت ملے گی, سلمان فارسی کدھر سے چلے ہیں, کس طریقے سے تکلیفیں کاٹ کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچے ہیں. اور جو رسول اللہ کے اپنے گھر والے لوگ ہیں, ابو لہب محروم رہ گئے. کہتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرا. ابو جہل جسے ابو الحکم کہا جاتا تھا, بیڑا غرق ہو گیا, حکمت دھری کی دھری رہ گئی. اس کے غلام سمیہ اور یاسر, عمار ابن یاسر کے ماں باپ, نہ صرف ایمان لے آئے, اسلام کے پہلے شہداء بھی بنے, غلام زادے, حبشی النسل. اللہ نے ہدایت دے دی, لیکن اپنی کوشش تھی. اللہ تعالیٰ بہت عظیم فضل کا مالک ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. اب اللہ تعالیٰ نے اتنی کلاس لی ہے نا, تو اب تھوڑی ان کی تعریف بھی کی ہے کہ سارے ہی گئے گزرے نہیں نا, جو ہم کہتے ہیں کہ ہر سارے فرقوں میں سارے ہی نہیں ہیں, اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. ومن اہل الکتاب, اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں اگر تم ڈھیروں ڈھیر سونا چاندی کا خزانہ امانتاً ان کے پاس رکھواؤ نا,
تو تمہیں امانت واپس کر دیں گے، ذرا خیانت نہیں کریں گے. وَمِنْهُمْ، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ ایک دینار بھی امانت رکھو نا ان کے پاس، وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اس کے سر کے اوپر جا کے کھڑے نہ ہو جاؤ تو وہ ایک دینار بھی تمہیں جو ادھار لیا یا امانت ہے وہ واپس نہیں کرنے والے. اور یہ بیماری ان کو اس لیے ہے کہ انہوں نے ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ امیین کے ساتھ ہم جو مرضی کریں ہمیں کوئی پوچھ نہیں ہوگی. جنٹائلز کے ساتھ ہم جنٹائل ہیں ان کے لیے. بنی اسرائیل کے ادر جو ہوتے تھے نا، ادر دین بنی اسرائیل، وہ کہتے تھے جنٹائل ہیں، اور جنٹائل کے ساتھ آپ سودی لین دین بھی کر سکتے ہیں. ہاں یہودی سے لے کے سود نہیں کھا سکتا. اسی لیے اس وقت بھی اسرائیل کے اندر زیرو ربا ہے. پوری دنیا کو جھونکا ہوا ہے ربا کے اندر، اس لیے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم سودی لین دین کر سکتے ہیں، آپس میں نہیں. اسلامک بینکنگ آپ کو چاہیے تو وہ اسرائیل کے اندر ہے. ہاں جی، منی اگینسٹ گڈز، منی اگینسٹ منی نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ امیین کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ امیین نو دب کے رکھو، تہاڈی کوئی پوچھ نہیں ہوئے گی. اور یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں اس بات کو. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. کیوں نہیں؟ جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور پرہیزگاری کی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی خاندان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے کہ بنی اسرائیل سے محبت کرے گا اور ادر دین بنی اسرائیل نہیں کرے گا؟ نہیں. اللہ کے تو رولز ہیں، وہ تو عادل ہے، وہ تو عدل فرمانے والا ہے. فی الحال اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقین سے محبت رکھتا ہے، یعنی جن کی روش تقوی کی ہو، گاڈ کانشسنس کی ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے.